جب لوگ آپ کو ناممکن سے ڈرا رہے ہوں، جب لوگ آپ سے کہیں کہ دیکھ لینا یہ جو دعا تم مانگ رہے ہو تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ تو بالکل ہی ناممکن سی چیز ہے، یہ جو تم اتنا رو رو کر مانگ رہے ہو یہ سب تو بیکار جانا ہے، یہ تو ناممکن سی چیز ہے جو تم نے اللہ سے مانگ لی ہے، یہ جو تم تہجد میں اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہو، دیکھ لینا یہ دعا تو قبول ہی نہیں ہوگی، یہ تو تمہارے وقت کا ضیاع ہے، یہ دعا تو انہونی ہے، یہ خواہش ادھوری رہ جانی ہے۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لینا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں بے اولاد رکھا، جبکہ ان کی بیوی کو بانجھ کہا گیا، ان کو لوگوں کے طعنے سننے پڑے، اسی طرح ان کی نبوت پر بھی شک کیا گیا، لوگوں نے ان کو اپنے طنز کے تیروں سے گھائل کر دیا، مگر انہوں نے لوگوں کے سامنے کوئی شکوہ نہ کیا، صرف تنہائی میں اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کی، اگر انہوں نے اپنی کمزوری ظاہر کی تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے سامنے، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین تھا کہ ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اس تکلیف کو ظاہر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ جن لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی اس محرومی کا احساس دلایا، وہ ان کے اپنے ہی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو بانجھ کہا گیا، حضرت زکریا کو بے اولاد کہا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اور اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کیوں نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے اولاد کیوں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے کیوں نہیں نوازا، آپ کی نسل تو یہیں ختم ہو جائے گی اور آپ کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت زکریا بہت دل برداشتہ ہوئے، مگر انہوں نے لوگوں کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کیا، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پاک پروردگار، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے اس سے پہلے اپنی یہ اولاد کی خواہش تجھ سے طلب کیوں نہیں کی، مجھے معاف کر دے یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے اور کہا، اے پروردگار، میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے بہت خوف زدہ ہوں، لیکن تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے، تو مجھے بھی ایک فرزند عطا کر جو میرا اور خاندان یعقوب کا وارث ہو اور تیری رضا کا تابع ہو۔ اے اللہ، مجھے ایک فرزند عطا کر تاکہ یہ لوگ مجھ پر طنز کے تیر مارنا چھوڑ دیں۔ اے اللہ، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا نے بہت رو رو کر دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی اس تکلیف کو بیان کیا، تو فرشتوں نے انہیں ندا دی کہ اے زکریا تمہیں بشارت ہو ایک فرزند کی کہ جس کا نام یحییٰ ہے، خداوند نے اس سے پہلے کسی کو اس نام سے پیدا نہیں کیا، یہ فرزند کلمہ خدا کو جو جلد آنے والا ہے اس کی تصدیق کرے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے کس طرح فرزند عطا کرے گا اس عمر میں کہ بڑھاپے سے سوکھ گیا ہوں اور میری زوجہ بانجھ ہے؟ فرمایا کہ خدا کے فرمان سے واقع ہو گیا وہی جو تو چاہتا ہے، اور اس نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، جس طرح تم اس سے پہلے نہیں تھے، اور اسی نے تمہیں خلق کیا، اور تمہیں بشارت ہو ایک فرزند کی جو اپنی قوم کا بزرگ اور سردار ہوگا اور بے حد پاک دامن ہوگا۔ خداوند اسے حکمت عطا کرے گا جبکہ وہ ایک بچہ ہوگا اور صالحین میں سے ایک پیغمبر ہوگا۔ زکریا نے عرض کیا، خدایا اس بشارت کی مجھے کوئی علامت عطا کر۔ تو غیب سے آواز آئی، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن گفتگو نہیں کر سکو گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور ان کو قبولیت کا شرف بخشا۔ تو جب کبھی زندگی میں تم نا امید ہونے لگو تو ایک بات ذہن نشین کر لو
کہ لوگوں کے ناممکن کہنے کے باوجود اور تمہارے خود بھی ناممکن لگنے کے باوجود تم اگر پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہو تو جان لو یہ قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے مانگنے پر مان جائے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ تمہارا مانگنا اس سے اچھا لگ رہا ہے، اسے تمہاری آواز اچھی لگ رہی ہے۔ تو جان لو یہ جو تم مانگ رہے ہو اور تم مانگتے مانگتے نہیں تھک رہے تو یہ قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ دیکھ لینا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تمہاری یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بس تم ہمت مت ہارو اور صبر سے دعا کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عرضی رکھتے رہو، کیونکہ ایک دن تمہارے لیے قبولیت کا دروازہ ضرور کھلے گا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا ہر فکر و غم سے تمہارا دل آزاد کر دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا اس کو بہترین بنا کے واپس دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تم جان ہی نہیں پاؤ گے اور وہ ہر بند دروازہ کھول دے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر شب کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا کلمہ سنا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا وہ ایسے نوازے گا کہ جھولی بھر دی جائے گی۔ ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری بے بسی کے آگے اختتام لکھ دیا جائے گا۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو رہا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کو مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ انسان سے بندہ بننے کا نسخہ بہت آسان ہے، بس کرنا کچھ ایسے ہے کہ جو مل جائے اس پر شکر کر لو، جو چھن جائے اس پر افسوس نہ کرو، جو مانگ لے اسے دے دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہی جانا ہے۔ بس جتنی ضرورت ہو اتنا ہی رکھو، ہجوم سے پرہیز کرو، تنہائی کو ساتھ بناؤ، مفتی ہو تب بھی فتویٰ نہ جاری کرو۔ جسے خدا نے ڈیل دی ہو اس کا احتساب کبھی نہ کرو۔ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا، کسی کو خود نہیں چھوڑنا، دوسرے کو فیصلے کا موقع دینا۔ جو جا رہا ہو اسے جانے دو، لیکن اگر کوئی واپس آئے تو اس کے لیے دروازے کھلے رکھو۔
یہ اللہ کی سنت ہے۔